بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے مجلس المومنین۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 38 پڑھیں گے۔ مجلس پنجم در ذکر اکابر علماء شیعہ کا بقیہ حصہ۔ ہیڈنگ ہے نجات شیعہ۔ شیخ اجل ابراہیم بن سلمان قطیفی نے اپنی کتاب واضحہ میں اسی مضمون کی 18 احادیث تحریر کی ہیں، جن کا محاصل یہ ہے کہ شیعہ ہی فرقہ ناجیہ ہیں، اور جو شخص حضرت علی علیہ السلام پر کسی دوسرے کو مقدم رکھے وہ نازبی ہے۔ موقع کی مناسبت سے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری یہ کتاب بھی اس فائدے سے خالی نہ رہے، لہٰذا ہم ان میں سے صرف 3 احادیث نقل کرتے ہیں۔ نمبر 1، امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، ہمارا جو بھی شیعہ کوئی ایسا کام کرے جس سے ہم نے منع کیا ہے تو اللہ تعالیٰ موت سے قبل اسے مال یا اولاد یا خود اس کی اپنی جان کے متعلق آزمائے گا، اور وہ آزمائش گناہوں کے پاک ہونے کا ذریعہ بن جائے گی۔ جب خدا کے ہاں حاضر ہوگا تو اس کے ذمے کوئی گناہ باقی نہ ہوگا، اور اگر جان و مال و اولاد کی آزمائش کے باوجود بھی اس کا گناہ باقی بچ جائے تو اس کے لیے موت سخت کر دی جائے گی، اور یوں وہ گناہوں سے پاک کر دیا جائے گا۔ نمبر 2، عمر صابری نے کہا ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہا، میں اپنے بعض دوستوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ گناہان کبیرہ کا ارتکاب کرتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے مجھے فرمایا، عمر، اللہ کے پیاروں کی شکایت نہ کر۔ اگر ہمارا دوست ایسا گناہ کرے جس کی وجہ سے وہ عذاب کا حقدار بن جائے تو اللہ تعالیٰ اسے جسمانی بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے، جس سے اس کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، اور اگر وہ مصائب زمانہ سے بھی محفوظ رہے تو موت کے وقت اس پر سختی کی جاتی ہے، اور جب اس جہان سے روانہ ہوتا ہے تو اللہ اس پر راضی ہوتا ہے، اور خدا اس کے لیے جنت واجب کر چکا ہوتا ہے۔ نمبر 3، ازبغ بن نباتہ سے مروی کے امیر المومنین علیہ السلام زیب منبر ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، لوگوں، آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 2000 برس پہلے اللہ نے ہمارے شیعوں کا فیصلہ کر کے محفوظ کر دیا ہے۔ ان میں سے نہ تو کوئی کم ہو سکتا ہے اور نہ ہی کوئی زیادہ ہو سکتا ہے، اور میں انہیں دیکھ کر ہی پہچان لیتا ہوں۔ جس دن رسول خدا نے میری آنکھوں پہ اپنا لعاب دہن لگایا تھا تو دعا کی تھی کہ خدایا اس سے گرمی اور سردی دور فرما، اور اسے دوست و دشمن کی شناخت عطا فرما۔ چنانچہ اس دعا کا اثر یہ ہو کہ مجھے پھر کبھی آشوب چشم کی شکایت نہ ہوئی، اور نہ ہی مجھے سردی اور گرمی محسوس ہوئی، اور میں اپنے دوستوں اور دشمنوں کو پہچان لیتا ہوں۔ یہ سن کر محفل میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور عرض کی، مولا، میں آپ کی ولایت پر ایمان رکھتا ہوں، اور آپ سے دل میں بھی ویسے ہی محبت کرتا ہوں جیسا کہ ظاہر میں محبت کرتا ہوں۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، تو نے جھوٹ کہا، میں تیرے نام سے واقف نہیں ہوں اور تیرے چہرے کو بھی نہیں پہچانتا، اور تیری طینت میرے شیعوں کی طینت سے جدا ہے۔ یہ سن کر وہ شخص بیٹھ گیا۔ اس کے بعد ایک اور شخص کھڑا ہوا اور اس نے بھی مذکورہ کلمات کہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، تو نے سچ کہا، تیری طینت واقعی اسی طینت ہے، اور تجھ سے ہماری ولایت کا میثاق لیا جا چکا ہے، اور تیری روح کا تعلق ارواح مومنین سے ہے، لہٰذا تو غربت و فقر کی تیاری کر لے۔ مجھے اس ذات برحق کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا، آپ نے فرمایا، جس طرح سے بلند مقام سے سیلاب وادی کے نیچے حصے کی طرف آتا ہے، اس سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ فقر ہمارے شیعوں کی طرف آتا ہے۔ اسی مفہوم کی تائید امام علی رضا علیہ السلام کی اس مشہور حدیث سے بھی ہوتی ہے، جسے شیخ الصدوق رحمۃ اللہ علیہ نے عیون المحاسین میں نقل کیا ہے۔ امام علی رضا علیہ السلام نے اپنے آبائے طاہرین کی سند سے رسول خدا سے روایت کی، رسول اکرم نے جبرائیل امین سے، اور اس نے اللہ تعالیٰ سے سنا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، علی بن ابی طالب کی ولایت میرا قلعہ ہے، اور جو میرے قلعے میں داخل ہوا وہ میرے عذاب سے بے خوف ہو گیا۔ اسی مفہوم کی تائید امام علی زین العابدین علیہ السلام کی ان اشعار سے بھی ہوتی ہے، اور جس نے ہمیں خوش کیا وہ ہماری طرف سے بھی خوشی پائے گا، اور جس نے ہم سے برائی کی تو اس نے اپنی پیدائش کو خراب کیا ہے۔ بغض علی خامی خلقت کی علامت، ہم سے نہ الجھ ماں کی خیانت کا گلہ کر۔
اور جو بھی کامیاب ہوا وہ ہماری وجہ سے ہی کامیاب ہوا، اور جس کا زیادہ راہ ہماری محبت سے ہو وہ کبھی نامراد نہیں ہوتا۔ اس مضمون کی ایک جامع حدیث ہم صفوان بن مہران کے حالات میں نقل کریں گے۔ احادیث میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ اگر اس مقام پر یہ کہا جائے کہ ائمہ ہدی سے ایسی بہت سی روایات مروی ہیں جن میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ شیعہ وہی ہے جو صفت تقوی سے آراستہ ہو اور عابد و زاہد اور صابر و صائم ہو، تو کیا یہ حدیث ایک دوسرے کی متضاد تو نہیں ہے؟ اس کے متعلق ہم یہ عرض کریں گے ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جس طرح تو قرآن مجید تضاد بیانی سے پاک ہے، اسی طرح سے معصومین کا کلام بھی تضاد بیانی سے پاک ہے۔ البتہ فرق صرف یہی ہے کہ جن احادیث میں شیعوں کے طویل اوصاف مذکور ہوئے ہیں وہ کامل تشیع کے اوصاف ہیں، وہ مطلق تشیع کے اوصاف نہیں ہیں۔ اور اس کی نظیر کے لیے ہم قرآن مجید کی یہ آیت پیش کر سکتے ہیں، سورہ انفال آیت نمبر 2۔ مومن تو وہ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل کانپ اٹھیں، اور جب اللہ کی آیات ان پر تلاوت کی جائے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے اور وہ اپنے پروردگار پر توکل کرتے ہیں۔ اس آیت مجیدہ میں ہم اہل ایمان کی جو 3 نشانیاں بتائی گئی ہیں یہ ایمان کامل کی علامتیں ہیں۔ اصل ایمان میں یہ شرائط شامل نہیں ہیں۔ اگر ایمان مطلق یقین قلب سے عبارت ہو تو بھی یہ شرائط اس کا حصہ نہیں ہے، اور اگر ایمان یقین قلب اور عمل بالارکان سے عبارت ہو تو بھی یہ علامات ہر صاحب ایمان کو میسر نہیں ہے۔ ایمان کی سرحد اس سے بہت پہلے شروع ہو جاتی ہے۔ حقیقت یہ کہ مذکورہ علامات مومن کامل کی علامات ہیں، ہر مومن کی علامت نہیں ہے۔ عمرو بن حریث سیر فی الاسدی الکوفی، شیخ نجاشی نے اس کی توثیق کی اور کہا ہے کہ وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے راویوں میں سے تھے۔ علامہ ہلی نے خلاصے میں تحریر کیا، جو کچھ میں سمجھ سکا ہوں تو وہ یہی ہے کہ وہ عمرو بن حریث ابتدا میں امیر المومنین کا ساتھی تھا، لیکن بعد میں وہ آپ کے مخالفین کے گروہ میں شامل ہو گیا تھا۔ مختار کشی میں عمرو سے منقول ہے، میں ایک دن امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کی، مولا میں آپ کے سامنے اپنا عقیدہ بیان کرنا چاہتا ہوں، اور اگر اس میں کوئی کمی بیشی آپ کو نظر آئے تو اصلاح فرما دیں۔ امام علیہ السلام نے اجازت دی تو میں نے کہا، میں عقیدہ رکھتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور یہ کہ قیامت قائم ہونی ہے اور اللہ اہل قبور کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ اس کے علاوہ نماز قائم کرنے، زکوٰۃ دینے، ماہ رمضان کے روزے اور ہر صاحب استطاعت کے لیے حج کو فرض سمجھتا ہوں، اور امیر المومنین علی بن ابی طالب کو رسول خدا کے بعد اپنا رہنما سمجھتا ہوں۔ ان کے بعد حسن کو، پھر حسین کو، پھر علی بن الحسین کو، پھر محمد بن علی کو امام مانتا ہوں، اور اس کے بعد آپ کو اپنا امام تسلیم کرتا ہوں۔ اسی عقیدے پر زندہ ہوں اور اسی عقیدے پر مروں گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، عمرو خدا کی قسم یہی میرا اور میرے آبائے طاہرین کا دین ہے، اور میں ظاہر و باطن میں اسی عقیدے سے قرب الہی کا متلاشی رہتا ہوں، مگر صرف اسی پر اکتفا نہ کرنا، تقوی اور پرہیزگاری کو اپنا شعار بنانا اور تکبر و غرور کو اپنے وجود میں داخل نہ ہونے دینا، اور کبھی یہ نہ کہنا کہ میں نے اپنے آپ کو ہدایت دے دی ہے، بلکہ یہ کہنا کہ مجھے اللہ نے اس کی ہدایت کی ہے، اور اگر اللہ ہدایت نہ کرتا تو میں از خود ہدایت نہیں پا سکتا تھا، اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرتے رہنا۔ منصور بن حازم البجلی الکوفی، کتاب خلاصہ میں مذکور ہے، منصور بن حازم ثقہ اور صدوق اور ہمارے اکابر اصحاب و فقہ میں سے تھے، اور وہ امام جعفر صادق و موسیٰ کاظم علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھے۔ مختار کشی میں منصور سے منقول ہے کہ میں نے ایک دن امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی، اللہ کی شان اس سے کہیں بلند و بالا ہے کہ اسے مخلوق کے ذریعے سے پہچانا جائے۔ حق یہ کہ مخلوق کی پہچان اللہ کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، ہاں یہ سچ ہے۔ میں نے پھر کہا، جو شخص خدا کو پہچان لے تو اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ یہ پہچاننے کہ اللہ کس بات پر راضی ہوتا ہے اور کس بات پر ناراض ہوتا ہے، اور اللہ کی رضامندی اور ناراضگی کا پتہ صرف وحی الہی اور رسول
کے بیان سے ہی لگ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ انسانوں کے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے جس سے وہ اللہ کی رضا اور ناراضگی کو معلوم کر سکیں۔ پھر میں نے امام علیہ السلام سے کہا، مولا میں نے ایک مرتبہ مخالفین کی محفل میں یہ تمہید قائم کی تو سب نے میری اس بات کو قبول کیا۔ پھر میں نے ان سے کہا، بندگان خدا، جب رسول پاک ہمارے درمیان سے اٹھ گئے تو اب ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ اللہ کس بات پر راضی اور کس بات پر ناراض ہے؟ لوگوں نے کہا، اب ہمارے پاس قرآن حجت ہے۔ میں نے کہا، قرآن واقعی حجت ہے، لیکن خدارا ذرا یہ تو سوچو کہ ہر فرقہ اپنی تائید کے لیے قرآن مجید کی آیات سے استدلال کرتا ہے، اور حد تو یہ ہے کہ مرجع و قدریہ بھی قرآن سے استدلال کرتے ہیں، اور بعض اوقات زندیق و ملحد بھی جن کا سرے سے نبوت و قرآن پر ایمان ہی نہیں ہوتا، وہ بھی اپنی نظریے کی تائید کے لیے قرآن مجید کی آیات سے استدلال کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں وسیع مفہوم کی گنجائش موجود ہے، اسی لیے قرآن کے ساتھ اس کے وارث کا ہونا از حد ضروری ہے، جو قرآن کی صحیح تعویل و تفسیر کرے، اور جب قرآن کے ساتھ اس کا وارث ہوگا تو قرآن صحیح معنی میں حجت کہلائے گا۔ اب آپ لوگ یہ بتائیں کہ قرآن کا قیم اور وارث کون ہے؟ لوگوں نے کہا، عبداللہ بن مسعود، عمر اور حذیفہ اور اس قبیل کے لوگ قرآن کے وارث تھے۔ میں نے کہا، دوستو ذرا خدا لگتی کہنا، جن لوگوں کا تم نے نام لیا ہے کیا وہ لوگ قرآن کے جملہ معارف و حقائق کے عالم تھے؟ لوگوں نے کہا، نہیں، یہ تمام لوگ قرآنی حقائق و معارف کے عالم ہرگز نہیں تھے۔ میں نے کہا، پھر تم لوگ فیصلہ کرو کہ قیم قرآن اور وارث کلام الہی کون تھا؟ پوری جماعت یہ سوال سن کر پریشان ہو گئی اور کہنے لگے، ہمیں کوئی علم نہیں ہے۔ ان میں سے ایک شخص نے کہا، میں قرآن کے قیم کو جانتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ علی قیم قرآن واجب الاطاعت اور رسول مقبول کے بعد حجت خدا تھے، اور وہ قرآنی حقائق و معارف کے عالم تھے، اور انہوں نے قرآن مجید کے حقائق کو واضح کیا تھا۔ امام علیہ السلام نے میری بات سن کر کہا، تو واقعی خوبصورت دلیل سے لوگوں کو اس پر نتیجہ پر لے آیا، اور آپ نے میرے لیے رحمت کی دعا کی۔ پھر میں نے کہا، مولا میں نے اس محفل میں کہا، لوگوں، علی حجت خدا اور قیم قرآن تھے، اور علی نے اپنی رحلت سے قبل امام حسن کو اپنا جانشین نامزد کیا، اور یوں حسن قرآن کے قیم بنے، اور امام حسن نے امام حسین کو، امام حسین نے امام زین العابدین کو، امام زین العابدین نے امام محمد باقر کو، اور امام محمد باقر نے جعفر صادق کو اپنا وارث بنایا، اور میں جیسے ایک ایک حجت الہی کا ذکر کرتا تھا تو امام علیہ السلام مجھ پر رحمت بھیجتے تھے۔ پھر میں اٹھا اور امام علیہ السلام کے سر اطہر کو بوسہ دیا تو امام علیہ السلام نے فرمایا، اس کے بعد جو کچھ تیرے دل میں ہو مجھ سے پوچھ لے، آئندہ میرا دل کبھی تجھ سے انکار نہیں کرے گا۔ منصور نے اصول شرع اور مناسک حج نامی 2 کتابیں تحریر کی تھیں۔ سید العرج تمیمی الکوفی، علامہ ہلی نے خلاصے میں ان کی توثیق کی اور فرمایا کہ وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے راویوں میں سے تھے۔ مختار کشی میں سعید سے منقول ہے، ایک دن میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی محفل مجلس میں بیٹھا ہوا تھا کہ 2 افراد نے حضرت کے پاس آنے کی اجازت طلب کی۔ انہیں اجازت ملی تو وہ آپ کی محفل میں آئے، اور بیٹھنے کے بعد ان میں سے ایک نے کہا، کیا تمہارے درمیان کوئی امام مفترض اطاعت ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، میں اس مجلس میں کسی ایسے شخص کو نہیں جانتا۔ ان میں سے ایک نے کہا، کوفے میں ایسے افراد موجود ہیں جو یہ گمان کرتے ہیں کہ تمہارے اندر مفترض اطاعت امام موجود ہے، اور وہ لوگ جھوٹے بھی نہیں ہیں، وہ لوگ صاحب تقویٰ و اجتہاد ہیں، اور ان میں عبداللہ یفور اور فلاں فلاں ہیں۔ امام جعفر صادق نے فرمایا، مگر میں نے انہیں یہ عقیدہ تعلیم نہیں کیا، اور نہ ہی انہیں اس عقیدے کی تبلیغ کا حکم دیا ہے، بھلا اس میں میرا کیا قصور ہے؟ جب آپ یہ کلمات کہہ رہے تھے تو آپ کے چہرے پر غصے کے آثار تھے۔ جب مذکورہ افراد نے آپ کے غصے کو دیکھا تو مجلس سے چلے گئے۔ امام علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا، تمہیں معلوم ہے یہ افراد کون تھے؟ آپ کو بتایا گیا کہ مذکورہ افراد زیدی المسلک تھے، اور ان کا عقیدہ ہے کہ رسول خدا کی تلوار عبداللہ بن حسن کے پاس ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، انہوں نے جھوٹ کہا۔ پھر آپ نے ان پر 3 بار لعنت کی، اور پھر فرمایا، خدا کی قسم، عبداللہ نے آج تک اس تلوار کو دیکھا تک نہیں ہے، اور ہاں حضرت کی تلوار اس کے باپ نے بھی اٹھا کر نہیں دیکھی۔
انہوں نے دور سے تلوار کی نایام دیکھی ہو تو ممکن ہے۔ اگر وہ سچے ہیں تو پوچھو کہ اس تلوار کی علامت کیا ہے، کیونکہ تلوار کے دائیں اور بائیں جانب دونوں حصوں پر علامت ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا خدا کی قسم میرے پاس رسول خدا کی تلوار موجود ہے، اور خدا کی قسم میرے پاس رسول خدا کا پرچم موجود ہے، اور میرے پاس موسیٰ کی الوا اور ان کا عصا موجود ہے، میرے پاس سلمان بن داؤد کی انگشتری موجود ہے، میرے پاس وہ تشت موجود ہے جس میں موسیٰ قربانی رکھا کرتے تھے، میرے پاس وہ تابوت سکینہ موجود ہے جسے ملائکہ اٹھاتے تھے، اور میرے پاس وہ چیز بھی ہے جسے رسول خدا مسلمانوں کے آگے رکھ دیا کرتے تھے تو کافر انہیں کوئی گرزن نہیں پہنچا سکتے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے طالوت کو وحی کی کہ جالوت کو تیری فوج کا وہ سپاہی قتل کرے گا جس پر تیری ذرا پوری آئے گی۔ حضرت طالوت نے اپنی فوج کے ہر سپاہی کو بلا کر اپنی ذرا پہنائی، کسی پر بھی وہ پوری نہ اتری، اور جب داؤد نے وہ ذرا پہنی تو اگرچہ عمریں مختلف تھیں قد جداگانہ تھے، پھر بھی داؤد کو پوری آ گئی۔ طالوت نے داؤد سے کہا جالوت تیرے ہاتھوں قتل ہوگا۔ اسی طرح سے رسول خدا کی ذرا بھی صرف ہمارے قائم پر پوری اترے گی، اس کے علاوہ کسی کو بھی پوری نہیں آتی۔ میرے والد اور میں نے بھی وہ ذرا پہنی مگر وہ ہمیں پوری نہیں آتی۔ علی بن یقین اسد الکوفی البغدادی۔ علی بن یقین عراقی عرب تھے۔ مروان حمار نے ان کے والد یقین کو جرم تشیع کی وجہ سے گرفتار کرنا چاہا تو انہوں نے روپوشی اختیار کر لی۔ اس وقت ان کے دونوں بیٹے علی اور عبید اللہ چھوٹے تھے۔ یقین کی بیوی نے حکام کے خوف سے کوفے کو چھوڑا اور بچوں کو ساتھ لے کر مدینے آ گئی۔ جب بنی امیہ کی حکومت کا چراغ گل ہوا تو یقین نے روپوشی کو ختم کر دیا اور منظر عام پر آ گئے اور اپنی بیوی بچوں کو بھی کوفے بلوا لیا۔ یقین ابو العباس صفا اور منصور دوانکی کے قریبی دوست تھے اور مذہب شیعہ امامیہ سے وابستہ تھے۔ باپ کی طرح سے بیٹا بھی ہارون الرشید کا لائق ترین وزیر تھا، اور وہ ہمیشہ امام جعفر صادق اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بھرپور مالی اعانت کرتا تھا۔ خلاصہ میں مذکور ہے علی بن یقین نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے صرف ایک اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے بہت سی روایات نقل کی تھی۔ وہ صفِ روایہ میں جلیل القدر ثقہ مانے جاتے تھے اور انہیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی نگاہ میں خصوصی قدر و منزلت حاصل تھی۔ 180 ہجری میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی اسیری کے ایام میں علی بن یقین نے وفات پائی۔ واضح ہے کہ ہارون رشید نے امام موسیٰ کاظم کو 4 سال تک قید کیے رکھا اور بعد میں سندھی بن شاہق کے ہاتھوں زہر سے شہید کرا دیا۔ ابو عمرہ کشی نے اپنی اسناد سے داؤد رتی سے روایت کی کہ میں قربانی کے دن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو امام علیہ السلام نے فرمایا کل عرفات میں موقوف کے دوران میرے ذہن میں علی بن یقین کے علاوہ اور کوئی نہیں آیا، اور جب تک وقوف ختم نہ ہوا اس وقت تک میرے ذہن سے اس نے اترنے کا نام نہیں لیا۔ کتاب مختار میں عبد الرحمن بن حجاج سے منقول ہے، اس نے کہا میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے عرض کی علی بن یقین نے آپ سے دعا کی درخواست کی ہے۔ آپ نے فرمایا کیا علی بن یقین آخرت کے متعلق ہماری دعا کا خواہش مند ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ یہ سنتے ہی حضرت نے اپنے ہاتھوں کو اپنے سینہ بے کینہ پر رکھا اور فرمایا میں علی بن یقین کا ضامن ہوں، اسے آگ کبھی مس نہ کرے گی۔ روایت میں وارد ہے کہ علی بن یقین نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے عرض کی تھی کہ مولا میں اس ظالم حکومت کا دست و بازو نہیں رہنا چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ اس حکومت کے عہدے سے مستعفی ہو جاؤں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا علی اللہ کے دوست ظالموں کے دوستوں کے ساتھ رہا کرتے ہیں اور وہ بندگان خدا سے لوگوں کے ظلم کو دفع کرتے ہیں، اور تو بھی انہی میں سے ایک ہے۔ مقصد یہ کہ تم حکومت سے علیحدگی کا فیصلہ نہ کرو اور اپنے آپ کو حکومت میں شامل رکھو اور مظلوم شیعوں کا دفاع کرو۔ روایت میں ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے علی بن یقین سے فرمایا تم مجھے ایک بات کی ضمانت دو، میں تمہیں 3 باتوں کی ضمانت دوں گا۔ علی بن یقین نے عرض کی مولا وضاحت کریں آپ کن باتوں کی ضمانت دیں گے اور مجھے کس بات کی ضمانت دینی ہوگی؟ امام علیہ السلام نے فرمایا
تم مجھے اس بات کی ضمانت دو کہ تم اپنے ایمانی بھائیوں کا احترام کرو گے اور ان میں سے جو بھی کوئی ضرورت لے کر تمہارے پاس آئے حسب توفیق اس کی امداد کرو گے، اور اس کے بدلے میں تجھے 3 باتوں کی ضمانت دیتا ہوں۔ نمبر 1، تو کبھی بھی تیر و شمشیر کا نشانہ نہیں بنے گا۔ نمبر 2، تو عمر بھر کبھی قید نہ ہوگا۔ نمبر 3، نااہلوں کا کبھی محتاج نہیں ہوگا۔ علی بن یقین نے ایک چیز کی ضمانت دی اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اسے 3 باتوں کی ضمانت دی۔ بکر بن اشری سے روایت ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا، میں نے کل رات اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تھی کہ وہ علی بن یقین مجھے بخش دے، اور اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول کی اور وہ مجھے عطا کر دیا۔ علی بن یقین نے شدت اخلاص کے ساتھ ہماری راہ میں دولت خرچ کی ہے، جس کی وجہ سے اسے یہ مقام نصیب ہوا۔ روایت میں کہ علی بن یقین نے کئی بار 1 لاکھ سے 3 لاکھ درہم بطور تحفہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا، اور امام علیہ السلام اپنے خاندان اور اپنے مفلس شیعوں کی اس سے کفالت کرتے تھے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ایک مرتبہ اپنے 3 یا 4 بچوں کی شادی کی، جن میں امام علی رضا علیہ السلام بھی شامل تھے، اور حضرت علی نے علی بن یقین کو لکھا کہ ہم نے حق مہر تمہارے ذمے لگا دیا ہے۔ علی بن ابراہیم نے اپنے دفتر کے قالین غالیچے بیچ دی اور اس قیمت کے ساتھ مزید 3000 دینار کا اضافہ کر کے 13000 دینار امام علیہ السلام کی خدمت میں روانہ کیے، اور اس کے ساتھ عریضہ تحریر کیا، مولا اس سے حق مہر ادا کرے اور طعام و عروسی بھی لوگوں کو کھلائیں۔ روایت میں ایک سال حج کے موقع پر 200 یا 300 افراد کو دیکھا گیا جو علی بن یقین کے لیے تلبیہ کہہ رہے تھے۔ ان میں سے بعض کو 20,000، بعض کو 10,000 اور کم از کم 1,000 درہم ضرور دیا گیا تھا۔ ایک سال میں علی بن یقین سے 150 افراد نے ملاقات کی، جن میں سے کسی کو 10,000 درہم ملے اور کسی کو اس سے کچھ کم ملے، اور سب سے کم ترین جس کو وظیفہ دیا گیا وہ بھی 700 درہم سے کم نہ تھا۔ اسماعیل بن سلام بیان کرتے ہیں، علی بن یقین نے ہمیں اپنے پاس بلایا اور کہا، تم 2 سواریاں خریدو اور مدینہ روانہ ہو جاؤ، اور اس کے ساتھ کچھ رقم اور کچھ خطوط ہمارے حوالے کیے، اور کہا تم یہ چیزیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں لے جاؤ، اور پورا راستہ اس بات کا خصوصی خیال رکھنا کہ کسی کو تمہارے متعلق کچھ علم نہیں ہونا چاہیے۔ حسب الحکم ہم کوفہ آئے اور بازار سے 2 سواریاں خریدیں اور کوفے سے مدینہ کی طرف رخ کیا۔ جب ہم بطین رملہ میں پہنچے تو ہم نے اپنی سواریوں کو چھاؤں میں باندھ دیا اور ان کے آگے چارہ ڈالا اور خود کھانا کھانے بیٹھ گئے۔ ابھی ہم کھانے میں مصروف تھے کہ دور سے ایک سوار نمودار ہوا جس کے ہاتھ میں شاکری نیزہ تھا۔ جب وہ سوار ہمارے قریب پہنچا تو ہم نے پہچان لیا وہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تھے۔ ہم نے اٹھ کر انہیں سلام کیا اور علی بن یقین کے خطوط اور اس کی دی ہوئی رقم ان کے حوالے کی۔ حضرت نے اپنی آستین میں سے پہلے سے لکھے ہوئے خطوط نکال کر ہمارے حوالے کیے اور کہا، یہ خطوط علی بن یقین کے ان خطوط کا جواب ہے۔ پھر ہم نے عرض کی، مولا ہمارے پاس زیادہ راہ کم رہ گیا ہے، اسی لیے ہم چاہتے کہ مدینہ طیبہ جائیں، رسول خدا کی زیارت کریں اور واپسی کے لیے زیادہ راہ بھی وہاں سے حاصل کریں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، جو کچھ تمہارے توشہ دان میں موجود ہے وہ لے آؤ۔ ہم نے اپنا بچا ہوا زیادہ راہ امام علیہ السلام کے سامنے رکھا۔ مولا نے اس پر اپنا بابرکت ہاتھ پھیرا اور فرمایا، یہی زیادہ راہ تمہارے لیے کوفے تک کافی رہے گا۔ البتہ رسول خدا کی زیارت کے لیے مدینہ ضرور جاؤ اور مجھے اجازت دو، کیونکہ میں نے فجر کی نماز مدینے میں پڑھی تھی اور چاہتا ہوں کہ ظہر کی نماز بھی مدینے میں پڑھوں۔ یہ کہہ کر آپ ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ وضو کے لیے امام کی ہدایت کتاب الخراج اور نزدۃ القواعد میں مذکور ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے علی بن یقین کو خط لکھا جس میں اسے اہل سنت کی طرح سے وضو کرنے کا حکم جاری فرمایا۔ جب علی بن یقین کو مولا کا خط ملا تو وہ متعجب ہوا اور کہا، میں نے اپنے مولا کے فرمان کی تعمیل کرنی ہے، خواہ مجھے اس کی مصلحت معلوم ہو یا نہ ہو۔ چنانچہ اس خط کے بعد اس نے عامہ کی طرح وضو کرنا شروع کر دیا۔ اسی دوران چند حاسد وزیروں نے ہارون رشید کے کان بھرنے شروع کیے کہ علی بن یقین شیعہ ہے۔ ہارون رشید نے خفیہ طور پر اس کی نگرانی کا فیصلہ کیا اور اتفاق سے اس کو یہ موقع جلد ہی مل گیا۔ ہارون رشید اپنے
محل کی چھت پر کھڑا تھا کہ اس نے علی بن یقطین کو وضو کرتے دیکھا تو وہ بڑے غور سے اس کے طریقہ وضو کو دیکھتا رہا۔ جب اس نے علی بن یقطین کا وضو دیکھ لیا تو اس سے یقین ہو گیا کہ یہ ساری شکایات حسد پر مبنی ہیں۔ چنانچہ اس نے علی بن یقطین سے اس کی معذرت کی، پھر چند دنوں بعد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا دوسرا خط موصول ہوا جس میں لکھا تھا خطرہ ٹل گیا ہے، اب اسی طرح سے وضو کرو جیسا کہ قرآن میں مذکور ہے۔ امام موسیٰ کاظم اور خلت شاہی۔ ایک مرتبہ ہارون رشید نے ایک شاہی خلت علی بن یقطین کو انعام میں دی۔ خلت بڑی نفیس تھی اور زربفت کے تاروں سے بنی ہوئی تھی اور اس پر زردوزی کا انتہائی نفاست سے کام کیا گیا تھا۔ علی بن یقطین نے جب مذکورہ پوشاک کو دیکھا تو دل میں فیصلہ کیا کہ میں اس پوشاک کا حقدار نہیں ہوں، اس کے اصلی حقدار امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہیں۔ لہٰذا اس نے ایک غلام کو مذکورہ پوشاک دے کر مدینہ بھیجا اور امام علیہ السلام نے اس کے ہاتھ سے خلعت وصول کر لی، اور جب وہ غلام واپس آ گیا تو امام علیہ السلام نے اپنے غلام کو طلب کر کے وہ پوشاک اس کے حوالے کی اور فرمایا بغداد جاؤ اور یہ پوشاک علی بن یقطین کو دے آؤ اور اسے میری طرف سے سلام کہنا اور اسے میرا یہ پیغام پہنچانا کہ وہ اسے خوب سنبھال کر رکھے، عنقریب اس کی ضرورت محسوس ہوگی۔ چند روز گزرے کہ کسی بات پر علی بن یقطین کو اپنے غلام پر غصہ آیا تو انہوں نے اسے کچھ سزا دی۔ غلام نمک حرام تھا، فوراً ہارون رشید کے پاس گیا اور کہا کہ آپ نے جو پوشاک علی بن یقطین کو دی تھی، اس نے وہ پوشاک امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پاس بھیج دی ہے۔ بادشاہ نے جیسے یہ بات سنی تو اسے سخت غصہ آیا اور علی بن یقطین کو بلا کر کہا ہم سے خلت کے بارے میں غلطی ہو گئی، آپ وہ ہمیں واپس کر دیں۔ علی بن یقطین نے کہا ابھی منگوائے دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر ایک غلام کو اپنی انگشتری بطور نشانی دے کر کہا کہ تم میری یہ انگشتری لے جاؤ اور میری کنیز سے جا کر کہو کہ فلاں رنگ کا صندوق تمہارے حوالے کر دے۔ غلام گیا، کچھ دیر بعد وہ صندوق لے آیا جس کے تالے پر مہر لگی ہوئی تھی۔ علی بن یقطین نے ہارون کے سامنے اس مہر کو توڑا اور صندوق کا دروازہ کھول کر شاہی پوشاک ہارون کے سامنے کر رکھ دی۔ جب ہارون نے اس پوشاک کو دیکھا تو اس کا غصہ کافور ہو گیا اور چغل خور غلام کو طلب کیا اور جلاد کو حکم دیا کہ اسے اتنے کوڑے مارو کہ یہ مر جائے۔ چنانچہ جلاد نے اسے اتنے کوڑے مارے کہ اس کی جان نکل گئی اور علی بن یقطین سے معذرت کی اور انہیں انعام دے کر رخصت کیا۔ صفوان بن مہران بن مغیرہ اسدی الکوفی۔ خلاصہ اور کتاب ابن داؤد میں مذکور ہے صفوان کے پاس بہت سے اونٹ تھے اور وہ اونٹوں کو کرائے پر دے کر اپنی روزی حاصل کرتا تھا، اسی لیے اسے صفوان جمالی یعنی ساربان کہا جاتا تھا۔ اس کے دو بھائی تھے، ایک کا نام حسین اور دوسرے کا نام مسکین تھا اور وہ دونوں مومن تھے۔ مختار کشی میں صفوان سے منقول ہے میں ایک دن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا صفوان تیرے تمام معاملات صحیح ہیں لیکن ایک چیز صحیح نہیں ہے۔ میں نے عرض کی مولا میں آپ پر نثار ہو جاؤں، وہ کون سی چیز ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا تو اپنے اونٹ اس شخص یعنی ہارون الرشید کو کرائے پر دیتا ہے۔ میں نے کہا میں اپنے اونٹ اسے حرص اور سیر اور لو لاب کے لیے تو نہیں دیتا، وہ جب حج کے لیے جاتا ہے تو مجھ سے کرائے پر اونٹ حاصل کرتا ہے اور پھر میں خود بھی تو اس کے ساتھ نہیں جاتا، اپنے غلام کو اس کے ساتھ روانہ کرتا ہوں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا یہ سب درست ہے لیکن یہ بتاؤ جب تک تمہارے اونٹ ہارون کے تصرف میں رہتے ہیں کیا اس وقت تک تمہاری یہ خواہش نہیں ہوتی کہ ہارون زندہ رہے، کیونکہ اگر وہ مر گیا تو تم کرائے سے محروم ہو جاؤ گے؟ میں نے کہا جی ہاں یہ سچ ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا صفوان جو شخص کسی ظالم کی بقا کا اتنی بھی دیر کے لیے خواہش مند ہو تو وہ اس میں سے مستور ہوگا اور جو اس میں سے ہو تو وہ دوزخ میں جائے گا۔ صفوان کہتا ہے کہ میں نے امام علیہ السلام کا یہ فرمان سن کر اپنے اونٹ فروخت کر دیے۔ جب ہارون نے اس خبر کو سنا تو اس نے مجھے یہاں طلب کیا اور کہا میں نے سنا کہ تو نے اپنے اونٹ بیچ ڈالے۔ میں نے کہا جی ہاں۔ ہارون نے کہا تم نے اونٹ کیوں فروخت کیے؟ میں نے کہا بادشاہ بات یہ ہے کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور میرے غلام یہ کاروبار سنبھالنے کی اہلیت نہیں رکھتے تھے، اسی لیے میں نے یہ تمام اونٹ بیچ دیے۔
ہارون نے کہا یہ بات ہرگز نہیں ہے، اصل بات تو یہ ہے کہ تو نے موسیٰ بن جعفر کے اشارے پر اپنے اونٹ فروخت کی ہیں۔ میں نے کہا بھلا میرا موسیٰ بن جعفر سے کیا تعلق ہے؟ ہارون نے کہا جانے دے، اگر تیرا حق کی صحبت نہ ہوتا تو میں تجھے قتل کر دیتا۔ صفوان بن مہران جمال سے روایت ہے، اس نے کہا میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے عرض کی میں آپ پر قربان جاؤں، میں نے آپ کو یہ کہتے سنا ہے کہ ہمارے شیعہ جنت میں جائیں گے، جبکہ شیعوں میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو گناہ کرتے ہیں اور فواحش کا ارتکاب کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں اور دنیاوی لذات سے مستفید ہوتے ہیں، تو کیا وہ بھی جنت میں جائیں گے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں، ہمارا شیعہ دنیا سے اس وقت تک وفات نہیں پائے گا یہاں تک کہ وہ کسی بیماری یا قرض یا کسی اذیت دینے والے ہمسائے یا بد مزاج بیوی کے ذریعے سے آزمایا نہ جائے، اور اگر کوئی ان مصائب سے بھی محفوظ رہ گیا تو جانک انہی کے لمحات اس کے لیے مشکل بنا دیے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ اس دنیا کو چھوڑے گا تو اس کے ذمہ کوئی گناہ نہ ہوگا۔ میں نے کہا مگر مولا لوگوں کے حقوق واپس کرنا تو ضروری ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مخلوق کا حساب محمد و علی کے سپرد کیا ہے، ہمارے شیعوں نے لوگوں کے جو حقوق دینے ہوں گے ہم اس کا حساب لوگوں کے مال کے خمس میں سے کر لیں گے، اور ان سے جو کوتاہی حقوق اللہ کے بارے میں سرزد ہوئی ہوگی تو ہم خدا سے اس کی بخشش کی دعا کریں گے، اور یوں ہمارے شیعوں میں سے کوئی بھی دوزخ میں نہیں جائے گا۔ حدیث بالا کا مفہوم یہی ہے کہ مصطفیٰ و مرتضیٰ کی محبت کی بدولت گناہگار شیعوں کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور رسول اکرم کی مشہور حدیث بھی اسی مفہوم کا معید ہے۔ عنقریب میری امت کے 73 گروہ ہوں گے، ایک گروہ کے علاوہ سب دوزخ میں جائیں گے۔ قاضی میر حسین مبدی شافعی نے شرح دیوان مرتضوی میں شیخ علاء الدولہ صاحب کتاب عروہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ تمام اسلامی فرقے نجات پائیں گے، اور فرقہ واحدہ سے مراد وہ فرقہ ہے جو شفاعت کے بغیر جنت میں جائے گا۔ اس مسئلے پر شہید ثالث نے کتاب حاضر میں طویل بحث کی ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ مذہب شیعہ کے افراد کو صرف اس بشارت پر ہی اتفاق نہیں کرنا چاہیے، اس کے ساتھ دوسری احادیث کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے، جن میں یہ بتایا گیا ہے کہ بعض اوقات گناہ ایمان کے سلب ہونے کا ذریعہ بھی بن جاتے ہیں۔ اسی لیے مومنین کو چاہیے کہ وہ نہ تو اللہ کی رحمت سے نا امید ہوں اور نہ ہی خدا کی نافرمانی پر کمر بستہ ہوں۔ انہیں خوف و رجا کی دونوں کیفیات کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے، کیونکہ اگر فرقہ حقہ کے افراد تمام تر گناہوں کے باوجود بھی بخشے جائیں تو بھی خدا کی نافرمانی باعث شرمندگی تو ہے۔ اس کے ساتھ ہی پارٹ نمبر 38 کا اختتام کرتے ہیں۔